اب آپ چند آیات اور ان کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رجوع الی اللہ۔ رجوع الی اللہ، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی ذات سے لو لگانا، اللہ کی ذات کی طرف راغب ہونا۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کو پورے قرآن میں اور عبادات میں، یعنی تمام تر اخلاقیات، معاملات، عبادات، صوم، صلاۃ، تمام کا مرکزی نقطہ رجوع الی اللہ ہے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا۔ اس کو آپ مختلف انداز سے تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی آپ توبہ استغفار کا نام دیتے ہیں، کبھی آپ دعا کا نام دیتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ہو، لیکن نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف راغب ہونا۔ اور یہ بہت بڑا بنیادی ایک نقطہ ہے اور بڑا بنیادی فلسفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، مقصد یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تمہیں اور تمہارے پاک نبی کو اللہ کی ذات قیامت والے دن عزتوں سے نوازے گا، اور وہ نور ایمانی جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ تمہارے آگے آگے ہوگا، اور تم اس کے پیچھے پیچھے اس نور کی روشنی میں جنت کے زینے چڑھو گے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کریمہ کا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اچھا، پھر ایک اور بات، توبہ استغفار، رجوع الی اللہ تمام مسائل کا حل ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، کسی نہ کسی حوالے سے گرفتار ہے، اس کا بہترین حل توبہ و استغفار ہے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم اللہ کی ذات کی طرف توبہ استغفار کرو، وہ تمہارے اوپر بارش بھی برسائے گا، تمہیں مال و دولت سے بھی نوازے گا، تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا۔ یعنی گویا کہ دوسرے الفاظ میں آپ اگر بات کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، کیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے دیکھا ہے یا نہیں، یا دنیا کے اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہماری پوری انرجی دنیا کے اسباب کی طرف جاتی ہے، لیکن کبھی جو کوئی مشکل ہو تو آپ نے اور میں نے مصلی اٹھا کر کے رات کو، پچھلی رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے کر کے اس کی ذات کی طرف رجوع کیا؟ آپ دیکھ لیں اور آزما لیں، اللہ رب العالمین آپ کی اس سعی اور کوشش کو قبول کرے گا، اور آپ کی دکھ پریشانی وہ حل ہوگی۔ آج کے دور میں ضمناً بات آ گئی ہے، ہر بندہ وہ پریشان ہے، میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر ٹونا ہے، میرے اوپر تعویذ ہے، میرے اوپر نظر ہے۔ کیا ان تمام چیزوں کا حل کبھی ہم نے اس انداز میں بھی ڈھونڈا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے دیکھیں، اس کی بارگاہ میں رجوع کر کے دیکھیں؟ جتنے انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور اللہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں تو آپ کو رجوع الی اللہ کی ترغیب اس طرح دی جاتی ہے، فَفِرُّوا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو۔ لیکن ہماری دوڑ دنیا کے لیے ہے، ہماری دوڑ منصب کے لیے ہے، ہماری دوڑ وہ اپنا جو ہمارا ایک سسٹم ہے اس تک ہے۔ کبھی ہم اللہ کی ذات کی طرف ہم دوڑے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے؟
پھر قرآن مجید میں اسی رجوع اللہ کو دوسرے الفاظ سے تعبیر کیا کہتے ہیں جلدی کرو مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف جلدی کرو۔ یہ وہ بنیادی قرآن مجید میں میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں رجوع اللہ کی ترغیب اور تلقین نہ ہو، بلکہ ہر صفحے اور ہر رکوع پہ آپ کو کسی نہ کسی انداز میں اللہ کی ذات کی طرف رجوع جو ہے اس کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے۔ برادران اسلام، یہ وہ در ہے رب العالمین کا کہ جہاں آپ کے دکھ بھی سنے جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں بھی سنی جاتی ہیں، ان کا مداوع بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اجر عظیم سے نوازا بھی جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے دکھ اور پریشانیاں اور مصیبتیں وہ چھٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کے اوپر آپ کو اجر عظیم سے بھی نوازا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کے دور میں نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے ایک آیت جس کا مفہوم میں آپ کی گوش گزار کروں، اور وہ آیت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، جاؤ آپ کے پاس آئیں، اللہ سے معافی مانگیں اور آپ کو سفارشی بنائیں تو اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے گا۔ اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے گا۔ اور آیت کریمہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیے، خطائیں کی، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کا بخشنہار ہے۔ اور حدیث آخری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی سے اس کی سواری، وہ کہیں دیس سے پردیس تھا، سفر پہ تھا، اس سے اس کی سواری بما زاد راہ کے ساز و سامان کے گم ہو گئی، اور گم ہونے کے بعد وہ سواری اس کو ملتی ہے، تو جو خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی وہ بھولا بھٹکا بندہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو رب کو ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو گم رہا تھا، جس نے راہ گم کر دی تھی، جو بھول گیا تھا، جو بھٹک گیا تھا، جو راستے سے اور ٹریک سے اتر گیا تھا، آخر اس نے مجھے پہچانا اور پھر میری بارگاہ میں رجوع لایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے اللہ کی رحمت کی اور کیا کوئی حد ہو سکتی ہے، کوئی کنارہ ہو سکتا ہے؟ گناہ ہم نے کیے، خطائیں ہم نے کی، لیکن انتظار میں وہ بیٹھا ہے کہ کب میرا بندہ میری رحمت کی جو ہے وہ دروازے کے اوپر دستک کر کے دے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات صدق کے دل سے اس ذات کی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔